بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا نه؟ اگه به نماز بخونه سوال میکنم که چجوری بخونه نماز رو، به چه سببی بخونه نماز کامل را. این که چیزی به دست نداد که وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکویناً، شیئا فشیئا، روز به روز میره بالاتر. کبھی ہم مغرب و عشاء کی نماز کے لیے اجازت چاہتے تو وہ وہیں گھر میں نماز ادا کرتے، ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں فرمایا، بالکل صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، بہرحال انہوں نے اشارہ فرمایا آئندہ یہاں قریب مسجد میں نماز پڑھا کریں گے، یعنی گھر میں نہ جائیں۔ پھر انہوں نے حاج آقائے عبدو نعیمی عراقی کی وفات کے بعد فاطمیہ مسجد کی امامت کو قبول فرمایا۔ سن 1961 میں آیت اللہ العظمی بروجردی دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کا بے مثال تشیع جنازہ سر انجام دے کر ان کی بے پناہ خدمات کی بنیاد پر اپنی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کیا۔ اس عظیم شخصیت کے جسد خاکی کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے بعد حوزہ کے بڑے علماء جیسے آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی، آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گل پایگانی اور امام خمینی نے مرجیت کو اپنے ذمہ لے لیا۔ انہی سالوں سے لے کر سن 1963 تک، یعنی امام خمینی علیہ الرحمہ کی تحریک کے شروع ہونے تک، امام خمینی علیہ الرحمہ اور آیت اللہ بہجت کے درمیان دوستی اور گہرا رابطہ تھا۔ دونوں کے نظریات ایک ہی جیسے تھے۔ ولایت فقیہ کے ایک حصہ کو ہم نے انہی کے پاس پڑھا ہے۔ مکاسب کے دروس میں جب آخر مکاسب کی بحث پر پہنچے اور وہ تمام ہو گئی، سن 40 یا اس کے آس پاس کا دور ختم ہوا، تو انہوں نے باب خراج مکاسبہ کے آخر میں یہ بحث شروع کی کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے دور میں ضروری ہے کہ علماء میں سے کوئی امام کی جگہ بیٹھے اور تمام وہ کام جو امام علیہ السلام کے ذمہ ہوتے ہیں انہیں انجام دے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ چند مرتبہ امام خمینی نے فرمایا، ولایت کبریٰ کے علاوہ امام معصوم کے تمام اختیارات و ذمہ داریاں ولی فقیہ کے پاس ہوتی ہیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمی گل پایگانی رضوان اللہ علیہ کے دور میں مدرسہ فیضیہ کا واقعہ اور مدرسہ فیضیہ پر کمانڈوز کا حملہ، جس میں طالب علموں کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔
بعض طالب علموں کو مدرسے کی چھت سے نیچے نالے میں یا مدرسے کے صحن میں پھینک دیا گیا۔ آیت اللہ بہجت نے بہت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حساسیت کا احساس دلاتے ہوئے تاکید کی کہ کوشش کریں ان واقعات کو محفوظ کر لیں، لکھ لیں۔ آقا بہجت امام خمینی کی تائید کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ بعض دوسرے افراد کی طرح جو حضرت امام خمینی کی مخالفت کر رہے تھے مخالفت کر سکتے تھے، لیکن ان کی تشخیص اور فیصلہ یہ تھا کہ امام خمینی اسلام کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں۔ کافی رات گزرنے کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ہم کھولنا چاہتے تھے لیکن قبلہ محترم نے کہا نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ آقا خود کیوں جا رہے ہیں۔ رات بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب گئے اور واپس آئے تو کہنے لگے انہیں لے گئے ہیں، انقلاب کے بعد کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام کو قم سے لے گئے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ کوئی افواہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، ان کے دوستوں میں سے ایک تھا۔ ہم نے کہا شاید کوئی اور بات ہو۔ کہنے لگے نہیں، اس سلسلے میں مجھے خبر ہے اور فلاں صاحب کو خبر ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس لیے انہیں تہران لے جا رہے ہیں۔ امام خمینی نے فرمایا ہے کہ میری طرف جائیں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں، اور میں نے بھی دعا کی ہے۔ جب امام خمینی کو تہران لے گئے، آقا بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ پھر چند دن بعد فرماتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت و مشکل تھی جو ان سے دور ہو گئی۔ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ آیت اللہ مشکینی رضوان اللہ علیہ جو مجلس خبرگان کے سربراہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے۔ شاید انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہم نے امام سے اخلاقی مسائل بیان کیے اور اس قسم کے مسائل میں رہنمائی کے لیے پوچھا کہ کس کی طرف رجوع کریں۔ وہ فرماتے تھے کہ آقائے بہجت کی طرف رجوع کریں۔ ہم عرض کرتے کہ وہ قبول نہیں کرتے، اس بات سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس عنوان سے پہچانے جائیں۔ امام پھر بھی فرماتے کہ انہی کے پاس جائیں، اصرار کریں۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ توحید افعالی میں آقائے بہجت بے مثال ہیں۔ امام خمینی آقائے بہجت کے خاص ارادت مندوں میں سے تھے۔ بلا واسطہ میں نے یہ بات آغا مصطفیٰ سے سنی ہے کہ بقول امام کے آقائے بہجت بہت بلند و بالا مقام کے حامل تھے، حتیٰ کہ میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ موت اختیاری رکھتے ہیں۔ جس زمانے میں مرحوم آیت اللہ بہجت ایران آئے تھے، مرحوم آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خط بھیجا انہوں نے۔ اس خط میں مرحوم آیت اللہ بہجت نے یوں لکھا تھا کہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے لیے موت اختیاری واقع ہو اور یہ اختیاری موت 3 دن رات تک طویل ہو جائے، ان 3 دنوں میں جو نمازیں اس سے چھوٹ گئی ہیں کیا ان کی قضا ہے یا نہیں؟ مرحوم آقا قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ خود انہی سے یعنی آیت اللہ بہجت سے متعلق ہے۔ جس راستے پر آیت اللہ بہجت جا رہے تھے وہ ایسا راستہ تھا جس پر ہر کوئی آگے جا سکتا تھا، اپنی ہمت کے مطابق معنویت و معرفت تک پہنچ سکتا تھا۔
آیت اللہ العظمی بہجت کسی کو بھی خصوصیت کا حامل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنی علمی و اخلاقی ہدایات کو ہر ایک کے لیے کہتے تھے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ خضرہ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں، وہ اولیاء اللہ جو اہل بیت کے چشمے سے خود کو سیراب کرتے ہیں، وہ واسطہ ہیں۔ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ کل اناس الی مشربہم یا بے امامہم، ہر دو ہست، دونوں ہے، ہمیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ راستہ ہیں، ندی ہیں جو معرف اہل بیت کے سمندر تک پہنچاتے ہیں۔ جو پانی ندی و نہر کے ہمراہ نہ چلے تو وہ مٹی میں جذب ہو جاتا ہے لیکن دریا تک نہیں پہنچتا۔ بارش کا قطرہ جو آسمان سے زمین پر گرتا ہے اگر چاہتا ہے کہ دریا سے متصل ہو جائے تو اسے ندی کے ہمراہ چلنا ہوگا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اہل بیت خزائن علوم ہیں، خزائن الہی ہیں، ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ ہم سوائے گدا کے کچھ نہیں۔ ہم تو خود روزانہ رات میں گدائی کا کشکول اٹھائے اہل بیت کے دروازے پر جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن اہل بیت ابواب الحکم و ضیاء الامر، یہ حکمت الہی کے دروازے ہیں، لہٰذا مولا اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں اور خود کو ایک واسطے سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ درس میں اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کا ہم و غم مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اس بات کرنا ہے اور محبت اہل بیت کا اظہار۔ فرماتے تھے ہر چیز محبت اہل بیت میں موجود ہے، ہم جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں اہل بیت سے دوری کی وجہ سے ایسا ہے۔ وہ کبھی دلائل کے ساتھ بحث کرتے کہ واقعاً حق علی کے ساتھ تھا، بطور نمونہ واقعات بیان کرتے۔ مثلاً کئی ایک واقعات کو ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ سے بیان کرتے کہ یہ ان کی کتابوں میں ہے یا دوسری جگہوں پر بھی ہے۔ ہم کہتے کہ ہمیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں، پھر کیوں ہمارے لیے ان باتوں کو ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ پیش بینی کر رہے تھے کہ آئندہ انہی مسائل کی ضرورت ہوگی، لوگ شک کریں گے۔ مثلا فرض کریں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ مولا سے مراد ان کے دوست ہیں۔ مقام منزلت اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کے حصول کے لیے صرف درس و تدریس کافی نہیں ہے، بلکہ مناسب اعمال کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ وہ ہر روز حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جایا کرتے تھے، ایک کونے میں بیٹھ جاتے اور پھر بہت دیر تک تقریباً 1 گھنٹہ دعا و توسل میں مشغول رہتے۔ یہ وہ معمول تھا جو آیت اللہ العظمی بہجت نے جب سے قم تشریف لائے اس وقت سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک عمل کیا تھا، اور 60 سال تک عملی طور پر اس کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے تاکہ وہ امامت و ولایت کی حقیقت سے قریب تر ہو جائیں۔ ان بزرگواروں نے اہل بیت کے حضور میں اتنی زیادہ گدائی کی ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے۔ حقیقت میں انسان کو چاہیے کہ کشکول گدائی کو اٹھا لے اور اہل بیت کے پاس چلا جائے۔ حضرات ائمہ علیہم السلام و امام زدگان اور بی بی فاطمہ معصومہ قم کے حوالے سے ان کا ادب غیر معمولی تھا۔ مسجد فاطمیہ میں نماز فجر ادا کرنے اور پھر مختصر وقت میں لوگوں کے مسائل سننے کے بعد وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے چلے جاتے۔ وہاں ہماری طرح صرف 5-10 منٹ زیارت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پابندی کے ساتھ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ وہ زیارات پڑھتے جو حضرت سامن الائمہ امام رضا سلام اللہ علیہ کے حرم میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب وہاں جایا کرتے تو اگر یہاں 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ ٹھہرتے تو وہاں 2 گھنٹے یا کچھ زیادہ ٹھہرتے تھے۔ جب تک ہمت ہوتی کھڑے رہتے، پھر بیٹھ جاتے اور ان اعمال کو انجام دیتے۔ میں صبح حرم گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ صبح کے وقت حرم میں ہوں گے۔ میں نے سوچا برکت والی جگہ بھی ہے اور قبلہ محترم سے درخواست بھی کروں گا کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں حرم پہنچا،
دیکھا کہ وہ حرم میں ذریعہ مبارک کے غربی حصہ میں جہاں ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں گردن ایک طرف جھکائے کھڑے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں۔ میں گیا اور ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ جب وہ پیچھے پلٹیں تو مجھے دیکھ لیں۔ تقریباً 20 منٹ تک میں ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ میں خود بھی بیمار تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اسی حالت میں گردن کو ایک طرف جھکائے آہستہ آہستہ زمزمہ کر رہے ہیں۔ میں تھک گیا، پھر میں ادھر سامنے چلا گیا۔ وہاں بھی ایک پتھر تھا، قالین نہیں بچھا ہوا تھا۔ وہاں میں سنگ مرمر پر بیٹھ گیا تاکہ وہاں سے آقا کو دیکھتا رہوں، اور جو ہی وہ پلٹیں میں فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنی درخواست ان کی خدمت میں کروں اور ان کا زیادہ وقت نہ لوں۔ تقریباً 20 منٹ تک وہاں پتھر پر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ قبلہ محترم کا دعا ختم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، وہیں کھڑے دعا میں مشغول ہیں۔ اور عجیب یہ تھا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حتیٰ انہوں نے گردن کو ایک طرف سے دوسری طرف کیا ہو۔ جس طرف گردن جھکی ہوئی تھی تقریباً 40 منٹ تک اسی طرف گردن جھکائے حرم کی زری سے باتیں کر رہے تھے۔ سب افراد نے دیکھا ہے کہ وہ جب بھی حرم جاتے تو کبھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا کبھی کچھ زیادہ یا کم کسی دعا و زیارت یا ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور بالکل ادھر ادھر ذرا سا بھی متوجہ ہوئے بغیر مشغول رہتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5ویں چیز کے بارے میں فرمایا کہ ولایت ہے، ولایت ائمہ معصومین، وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ، اور کسی بھی چیز پر ولایت سے زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ معمولاً عرفا معنوی ولایت تک پہنچتے ہیں، ان میں سے بعض ظاہری ولایت کو کسی حد تک اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ ایسے نہ تھے۔ ولایت کمال معرفت ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی آپ توجہ کریں کہ جتنے بھی افراد نے اس وادی میں قدم رکھا ہے اور سچائی کے ساتھ سفر طے کیا ہے وہ اس حقیقت تک پہنچے ہیں۔ اگر کوئی توحید کو نہ جانتا ہو، حقیقت میں اس نے دین کو پہچانا ہی نہیں، اور اگر کسی کو ولایت کی پہچان نہیں ہوئی تو وہ توحید کو بھی صحیح نہیں جان سکا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے عرفاء فقہی مذہب کے حوالے سے اور کلامی مشرب کے اعتبار سے معتزلی ہیں یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں، لیکن عرفان و معنویت میں ولایت کے سلسلے تک پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا راز یہی ہے کہ کمال معرفت و عرفان کیا ہے؟ ولایت ہے۔ سوال کردن ابن حنبل افضل صحابه کیه؟ گفت کسی را نمیدونم کی را تعیین کرد. گفت چرا علی را نگفتی؟ تو که با علی اخلاص داشتی. گفتی گفت شما سوال از صحابه کردی. علی از صحابه نیست، علی نفس پیغمبر است، جان پیغمبر است، روح پیغمبر است و از صحابه حکمی که برای صحابه دارد برای علی میکنیم. ولایت توحید کے معنی کا جوہر و باطن ہے اور ائمہ علیہم السلام اس باطن کا مظہر ہیں۔
اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے حضور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ زانو طے کریں۔ یہی دلیل تھی کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت ہر سال گرمیوں میں سلطان ولایت حضرت رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، کیا علی ابن ابی طالب کی ولایت لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے؟ یعنی یہ توحید ہے، یعنی کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی ایک طرف کہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی۔ یہ حدیث قدسی ہے، لیکن بالکل اسی معنی میں ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی لارجو من ولایت علی ابن ابی طالب کما ارجو من لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ میں وہی امید جو لا الہ الا اللہ سے رکھتا ہوں وہی ولایت علی ابن ابی طالب سے بھی رکھتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے شیعہ علماء کہتے ہوں، بلکہ تمام علماء و بزرگان ایسا کہتے ہیں۔ مثلا محی الدین نے بھی یہ بات کی ہے، تمام شیعہ عرفاء نے کہا ہے، خصوصاً محی الدین نے فتوحات میں ایک جملہ لکھا ہے کہ معراج میں جبرائیل بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہمراہی نہیں کر سکتا تھا۔ کہا جبرائیل سے آؤ آگے بڑھو، تو اس نے کہا جائیں آپ جائیں، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ اس کے بعد ایک آواز سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولا امیر المومنین حضور پاک کے ہمراہ ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو علی فرماتے ہیں کہ کنت مع الانبیاء سرا و معک بالجہر والسر، میں تمام انبیاء کے ساتھ مخفی طور پر ہمراہ رہا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ظاہر میں اور مخفی طور پر ہوں۔ ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر۔ یہ حقیقت الہی کا ظہور، اس کی صفات، آثار اور افعال کا ظہور اس مظہر کے ذریعے جو اس کا مظہر قرار پایا ہے۔ یہ کیوں مظہر بنا ہے؟ اس لیے کہ مقام قرب پا گیا۔ ولی قریب ہونے کے معنی میں ہے۔ بہترین قرب کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ پیغمبر کے لیے ہے۔ اس مقام پیغمبر کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فتدلی فکان قاب قوسین، اگر اس قرب کو حاصل کر لے کہ جو کہ عالی ترین رتبہ ہے تو وہ مقام ولایت کا حامل ہو جائے گا۔ ہزاروں اسباب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خدا انہیں واسطہ قرار دیتا ہے، ایسے جیسے آئینے کے سامنے آئینہ، مظہر کے برابر میں مظہر، یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ جائے۔ وہ سب سے پہلا واسطہ جو ان سب کو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ معصوم ہے، جو صادر اول ہے۔ صادر اول یعنی ایسا وجود جو ان تمام کمالات کو رکھتا ہے، یعنی وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجود معصومین علیہم السلام اجمعین۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات اقدس الہی نے جب خلق فرمایا تو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق انسانوں سے پہلے جنوں کو خلق کیا گیا، فرشتے خلق ہوئے، حیوان، جمادات و نباتات بھی خلق ہوئے، لیکن خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت ان میں سے کسی کے پاس نہ تھی۔ لہٰذا انسان کی خلقت پر ذات اقدس الہی فرماتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب دیکھیں کہ خلیفہ کیا ہے۔ خلافت جب توحید تک پہنچتی ہے تو وہ ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہے۔ جب توحید کے مقام تک پہنچ جائے تو خلیفۃ اللہ بن جائے گا، یعنی ایسا آئینہ جو مکمل الہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس پر اپنا جلوہ کیا ہے، اسی لیے تمام علم الہی جو ظہور رکھتا ہے وہ اس سے آگاہ ہے، کیونکہ اس کا آئینہ بن گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک آئینہ مکمل طور پر انسان ہوتا ہے۔
وہ حضرت حق کے وجود کا عکاس ہوتا ہے۔ ہم معتقد ہیں کہ معصومین ایسے ہی ہیں، یعنی خدا نے اپنے وجود کو، اپنے نور کو ان میں منعکس کیا ہے بلا تشبیہ۔ اگر آپ ایسی جگہ داخل ہوں جہاں خدا اور معصومین ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ ادھر اصل ہے یا ادھر فرع ہے، ادھر اصل ہے یا ادھر فرع ہے۔ لا فرق بینکم و بینہم الا انہم عبادک، تمہارے اور ان ارکان عبادت یعنی چہردہ معصومین کے درمیان فرق نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے بندے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی ان کے پاس اپنا ذاتی نور نہیں ہے۔ اگر ایک لہجے کے لیے تم اپنا نور ہٹا لو تو کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن جب تک نور روشن ہے ادھر بھی ہے جبکہ وہ عبد ہے۔ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک، یک کلمه به این مختصری تمام مطالب توش هست. لا فرق الا انهم عبادک، بدءها من و بعودها الیک اعضاد و اشحال و مناط حفظة برضات عجائب و غرائب. تو همین ادعیه‌ای که رسیده است از ائمه معصومین آدم میفهمد که اینها تالی قرآن هست. مشہد ہو یا قم، ہمیشہ وہ ہر جمعے کو مجلس پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ تاکید تھی جو ان کے نجفی اساتید سید علی قاضی و شیخ محمد حسین غروی نے کی تھی۔ حتیٰ ان دنوں میں بھی جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اسی چھوٹے سے گھر میں اپنے چند ایک شاگردوں کے ہمراہ جو انہیں پہچانتے تھے مجلس عزا برپا کیا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت کے ساتھ آنسو بہایا کرتے تھے۔ جب بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ضعف ہو گیا تھا تو کبھی اول وقت میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، اور کبھی وضو کرتے ہوئے اول وقت میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ ان کا وضو طویل ہوا کرتا تھا، لیکن مجلس عزا کو اپنی زندگی کے آخری دن تک بھی ترک نہ کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذکر اہل بیت پر بہت زیادہ پابند تھے۔ ان کی ایک خواہش یہ تھی کہ ہمیشہ ان مجالس کو برپا کرنے والے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے خالصانہ آنسو بہایا جائے تو وہ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ علماء میں سے مرحوم شفتی نماز فجر کو اذان فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے تھے۔ سب کہتے کہ قبلہ صبر کریں صبر کریں، آپ کیوں نماز فجر کو اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں؟ مرحوم شفتی فرماتے تھے کہ میری نظر میں سب سے زیادہ اہم مستحب نماز تہجد ہے۔ جب میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں تو وہ لوگ جو میری نماز میں شرکت کے لیے آتے ہیں معمولاً کچھ پہلے جاگتے ہیں، اس طرح ان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھ سکیں۔ پھر وہ مزید فرماتے کہ میری نظر میں اس سے بھی زیادہ اہم مستحب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا۔ وقتی پاشو رو رکاب میذاره دل همه پر درده وقتی پاشو رو رکاب میذاره امون ایده امون ایده امون ایده وای از غریبی امون ایده امون ایده امون ایده وای از غریبی همه امون ایده امون ایده۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو سوختہ دل عاشق اس آتش فشان سینے کو، اس غم و اندوہ سے پر سینے کو کہاں خالی کرتا؟
یہ ہے صرف کھڑکیوں کو نہیں بلکہ تمام دروازوں کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ امام حسین قلب کو ذات حق کی ربوبیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مستحب ہے، شکل کے اعتبار سے ایک مستحب ہے، لیکن دسیوں سینکڑوں مستحب اس ایک مستحب عمل میں پوشیدہ ہیں۔ ان کے زمانے میں ہم چھوٹے طالب علم تھے جب ان کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں آیت اللہ بہجت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیرونی چھوٹے سے کمرے میں جہاں 7-8 افراد بیٹھتے اور مجلس عزا ہوا کرتی تھی۔ شد وقت خدا فضی منز مدینه شد وقت خدا فضی منز مدینه آسوده شدم از غم میخو در و سینه مادر مرو مادر ہم دیکھتے تھے کہ ہمیشہ قبلہ کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، جبکہ درس کے موقع پر تسبیح کی ضرورت تو نہیں ہوا کرتی۔ کسی کو چاہیے کہ اسے اپنی جیب میں رکھے، وہ تسبیح کو یوں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے گھر میں جو زیارت عاشورہ پڑھی تھی اور اس کی لعنت راستے میں کہہ رہے تھے، اور وہ اس حد تک لعنت پڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے کہ کسی نے سوال کیا اور انہوں نے جواب کی خاطر اس سلسلے کو یہیں روک دیا تاکہ بقیہ لعنت کو بعد میں کہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے تھے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں رہے تاکہ ذکر کرتے رہیں۔ آیت اللہ بہجت کی شخصیت کچھ یوں تھی کہ اس جملے کا مصداق تھے، ان کا پورا وجود ہی ذکر تھا۔ جعل الذکر جلاء للقلوب، خود فرماتے تھے کہ میری نظر میں ذکر صلوات تمام اذکار سے بلندتر ہے۔ یہ بات آقا بہجت کی عظمت پر دلیل ہے، یعنی وہ صرف فنا کے مسائل پر ہی نہیں بلکہ بقا کے مسائل پر بھی متوجہ تھے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو تربیت دینے کے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ ذکر کی کئی اقسام ہیں، لفظی ذکر، قلبی ذکر، خفی ذکر، اخفا ذکر۔ آیت اللہ العظمہ بہجت دائم الذکر تھے، یعنی ہمیشہ ذکر کی حالت میں رہتے تھے۔ آقا یک کسیه میگه اصلا علاقه‌ای به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟ یک کسیه میگه اصلا علاقه‌ای به خوندن قرآن ندارم، چیکار کنم؟ زیاد صلوات بفرستد، علاقه داره یا نداره؟ صلوات بفرستد، همون هدایتش میکنه انشاءالله. ببخشید برای رفع تحیر و تشخیص تکلیف در امور مهمه باید چیکار کرد؟ صلوات زیاد بفرستد، در طرق مختلفه که تحیر دارن استخاره بکنه. آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ مثل اینکه لعن تخلیه است و صلوات تحلیه است. اول باید جارو کن تو خانه و پس میهمان طلب. اس زمانے میں جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا میرے لیے ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ یا ستار کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اتنے زیادہ اسماء الہی ہونے کے باوجود وہ کیوں اس اسم کو زیادہ تکرار کیا کرتے تھے؟ ایسی چیزوں کو وہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم نہیں دیکھتے تھے، ایسی آوازیں سنا کرتے تھے کہ ہم نہیں سنا کرتے تھے۔ صرف ہم ہی نہیں،
ہم سے بڑے افراد بھی نہیں سن سکتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ کہیں دوسرے افراد کی وجہ سے ان کا رابطہ ختم نہ ہو جائے اور توجہ کم نہ ہو جائے۔ وہ یا ستار کہا کرتے تھے تاکہ خدائے متعال ایسی باتوں پر پردہ ڈال دے اور وہ نہ دیکھ سکیں۔ پدر شماست یا پسر شماست؟ آقا الله مسلم نگاه کرد. مسلم. خیلی موضوع. عجیب. خدا. بسم الله یا الله یا ستار یا ایک مسکین شخص حرم کے پاس کھڑا ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس کی مدد کیا کرتے تھے اور وہ اندھا تھا۔ میں وہاں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ہوا سرد ہے اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا کسی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے سڑک پار کروا دے۔ میں اسی وقت قبلہ محترم سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ راستے میں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ بولا سڑک کے اس پار۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پار ایک گلی تک گیا۔ میں نے پوچھا یہاں سے آگے کہاں جانا ہے؟ بولا یہاں سے آگے میں خود چلا جاؤں گا، مجھے راستہ معلوم ہے۔ میں وہاں سے قبلہ محترم کی ملاقات کے لیے چلا گیا، پہنچا، بیٹھا اور سلام کے بعد حال احوال دریافت کیا۔ پھر میں نے پوچھا آقا وہ بات جو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی بھی خدا کے حضور میں غافل نہ رہے، مسلسل متوجہ رہے، بعض اوقات ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کبھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، درس پڑھنا چاہتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ استاد کیا کہنا چاہتا ہے، یا کسی کو سبق پڑھانا چاہتا ہے، یا کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب اس بات کے منافی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہر وقت۔ آقا نے فرمایا بالکل منافی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ انسان کسی اندھے کا ہاتھ پکڑے اور اسے سڑک کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جائے۔ یہ ہے عملی ذکر، یہ کام عملی ذکر ہیں۔ یہ سفر جاری ہے